کوٹھی اور بنگلوں کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، جائیداد کے ساتھ بندہ بڑا نہیں بنتا. بندہ جو بھی بڑا بنا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بنا ہے. ہمارے ہاں معیار کوئی چودھری ہو بڑا ہے، پیسہ ہو بڑا ہے، عہدہ ہو بڑا ہے، ڈون ہو بدماش ہو بڑا ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بڑا بندہ وہ ہے جو علم پڑھے، علم پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرے. علم پڑھا اور وہ عمل بھی شروع کر دیا جو اسے رب تک پہنچانے والا تھا، ساتھ اس کے وہ عمل بھی شروع کر دیا جس سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے رب تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والا تھا. بتائیں اس کی عظمت اور شان کیا ہوگی. جس خدا قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں ایک عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی. مالک عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے جب تک ہم بیٹھیں ہمیں بعد بیٹھنے کی اور توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے. خلاق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن. فرمایا کہ جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو وہو مومن اور ہو وہ مومن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. اس آیت مبارکہ میں خلاق کائنات نے اس مومن مرد اور عورت کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا جو عمل صالح کرنے والا ہے. ایک اور روایت ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے آپ سے سوال کیا گیا کہ حضرت عظیم کون ہے، بڑا بندہ کون ہے، کامیاب کون ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عالم وعامل فذاک یدعا عظیما. میں کہ جو بندہ علم پڑھے اور اس کے بعد عاملہ اس پر عمل کرے فضا کا یدعا عظیمہ وہی بندہ بڑا کہلائے گا. اب وہ آیہ مبارکہ کو دیکھیں اور اس فرمان عیسوی علی نبینا علیہ السلام کو دیکھیں. اللہ تبارک و تعالی نے عمل صالح کرنے والا اس کا انعام بیان کیا. اللہ نے جو عمل صالح کرنے والا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. جو عمل صالح کرتا ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ مومن، شرط اس کے ایمان کی ہے. تو اس آیت مبارکہ نے یہ بھی واضح کر دی وہ مومن ان کے لفظ نے عمل صالح جو ہے یہ قبول ہی اسی بندے کا ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے. اب ظاہری بات ہے جس نے عمل کیا ہے، علم سیکھا تھا تو عمل کیا ہے، علم سیکھا تھا تو عمل کیا ہے. تو اس آیت مبارکہ میں یہ بات واضح ہو گئی کہ جس بندے نے علم پڑھا، علم پڑھنے کے بعد پھر اس پر عمل کیا، اللہ نے فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان شریف دیکھیں. آپ فرماتے ہیں کہ من عالم و عاملہ جو علم پڑھے اور وہ عاملہ اور عمل کرے اس پر فذاک یدعا عظیما وہ بڑا بندہ کہلائے گا. عظیم بندہ وہی ہے جو علم پڑھے اور علم پڑھائے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان دیکھیں، دونوں کو اکٹھے رکھ کے دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو عمل کرے اچھا وہ مومن ہو. ظاہری بات ہے عمل کے لیے تو علم ضروری ہے. علم نہیں ہوگا تو عمل صالح میں اور عمل غیر صالح میں فرق نہیں کر پائے گا. عمل صالح اور غیر صالح میں فرق وہی کر پائے گا جو علم سیکھے گا. اور علم ہی بندے کو ہدایت کا راہ دکھاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو علم پڑھے، علم پڑھنے کے بعد عمل کرے فذاک یدعا عظیما وہی بندہ بڑا ہے. ہمارے ہاں کسی بندے کے بڑے ہونے کا معیار اور ہے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بڑے ہونے کا، کامیاب ہونے کا معیار اور ہے.
ہمارے ہاں معیار کوئی چودھری ہو بڑا ہے، پیسہ ہو بڑا ہے، عہدہ ہو بڑا ہے، ڈون ہو بدماش ہو بڑا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بڑا بندہ وہ ہے جو علم پڑھے، علم پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرے. فضا کا یدع عظیمہ، وہ بڑا کہلائے گا، وہ بڑا بندہ ہے. اس لیے ہم نے کسی بندے کے بڑے ہونے کا اور چھوٹے ہونے کا جو معیار مقرر کر رکھا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ معیار اللہ رسول کے ہاں بھی وہی ہو. اللہ اور اس کے رسول کے ہاں معیار اور ہے بڑے ہونے کا، یہ ہمارے معیار ہیں، یہ دنیا داروں کے قائم کردہ معیار ہیں، اور یہ وہ معیار ہیں، یہ معیاری نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے. معیار جو ہے وہ وہی ہے جو خالق اور مالک نے طے فرمایا ہے، جو اس کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. آج آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں جس کے پاس پیسہ ہو اسے شخصیت کہا جاتا ہے. یہ شخصیت ہے بھائی. پیسہ صرف دنیا میں کام آ سکتا ہے، اور جس کے پاس علم کی دولت ہے، جس کے پاس عمل صالح ہے، علم آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ اسے دکھائی دینے لگا، عمل آ گیا تو یہ اس جدوجہد میں لگ گیا جو عمل اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانے والا ہے، تو بڑا بندہ تو یہ ہوا. پھر آج جس طرح ہم کر رہے ہیں، کسی دنیا دار کے ساتھ تعلق بن گیا تو کہا بھی یہ بھی بڑا بندہ ہے، بھی بڑے بندے کے ساتھ اس کا رابطہ ہے. تو بتائیں دنیا دار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 4 ایکڑ زمین کا مالک ہوگا، 4 دکانوں کا مالک ہوگا، 4 پیسوں کا مالک ہوگا، لیکن جس بندے کا تعلق رب تعالیٰ کے ساتھ وہ قائم ہو گیا ہے تو خالق اور مالک تو وہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے. تو پھر بڑا بندہ کون ہوا؟ بڑا بندہ وہی ہوا جس نے علم پڑھا، علم پڑھنے کے بعد اس پر عمل کیا. اب ذرا دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو دیکھیں. اللہ نے فرمایا جو علم پڑھے، یہ علم پڑھنا جو ہے یہ میں کلام سے استدلالی طور پہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ عمل صالح وہی کرے گا جو علم پڑھے گا. علم نہیں ہے تو عمل صالح کہاں سے کر پائے گا بھائی بتائیں؟ عمل صالح تو تبھی کرے گا نا جو علم ہوگا. تو کاروبار تو وہی صحیح طور پہ کر پائے گا نا جس نے کاروبار کا علم سیکھا ہوگا. کسی استاد کے پاس رہ کے 4 دن جناب اس نے وہاں سیکھا ہوگا کاروبار کیسے کرنا ہے. جس نے سیکھا ہی نہیں ہے وہ تو شام کے وقت دکان ساری خالی کر کے بیٹھا ہوگا، گلہ پیسے اسے خالی ہوگا، دکان سامان سے خالی ہوگی. یہی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ جو علم عمل کرے، اچھا تو عمل کے لیے علم ضروری ہے. مطلب یہ ہوا یہاں پر کہ اللہ نے فرمایا کہ جو علم پڑھے، علم پڑھنے کے بعد عمل صالح کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ علم پڑھے، علم پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرے، فَذَاكَ يُدْعَىٰ عَظِيمًا، وہ بندہ بڑا کہلائے گا، چاہے اس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، چاہے اس کے پاس رہنے کو چھت نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو آپ دیکھیں نا، 1000 سال آپ عمر پاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آدم ثانی بنایا. آدم علیہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بنایا اللہ نے نوح علیہ السلام کو. اور آپ کا گھر کتنا ہے؟ گھر آپ کا اتنا ہے کہ روزانہ جب بھی آپ جا کے سوتے ہیں نا، آپ کے جسم کا آدھا حصہ گھر کے اندر ہوتا ہے، آدھا حصہ باہر آسمان کی چھت کے نیچے ہوتا ہے. گھر اتنا ہے آپ کا، اور بندہ کتنا بڑا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آدم ثانی عطا فرمایا، آدم ثانی کا لقب عطا فرمایا ہے. اس سے ثابت ہوا کوٹھیوں اور بنگلوں کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، جائیداد کے ساتھ بندہ بڑا نہیں بنتا. اب دیکھیں اگر پیسوں کے ساتھ بندہ بڑا بنتا ہے تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ کے پاس تو بازار کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے قرآن کریم میں ان کا فرعون کے دربار میں پہنچنے کا منظر بیان فرمایا. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا اور دونوں بھائی جو ہیں جا کے فرعون کا دربار کھٹکاتے ہیں، اس کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں، ہم آ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت لے کر تیرے پاس. اب بظاہر سارا کچھ فرعون کے پاس ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 2 ہی بندے آکڑے ہیں جی، ایک فرعون آکڑا ہے اور دوسرا قارون آکڑا ہے. فرعون پہ حکومت کی وجہ سے آکڑا ہے، قارون جو تھا وہ پیسے کی وجہ سے آکڑا ہے. دونوں جو حکومت کی وجہ سے آکڑا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سمندر میں غرق کر دیا
اور جو پیسے کی وجہ سے اکڑا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اسے بغیر پانی کے اسی طرح زمین میں دفنا دیا اسے. اور وہ آج تک حضور فرماتے ہیں قیامت تک وہ دھنستا ہی چلا جائے گا, اس کا دھنسنا ختم نہیں ہوگا. حساب لگا سکتے ہیں. حکومت کے ظلم میں اکڑنے والا رب کے نبی کے سامنے انجام یہ ہو رہا ہے کہ وہ بھی اور اس کے سارا عملہ بھی سارا دریا گرد ہو جاتا ہے. اور جو بندہ پیسے کی وجہ سے رب کے نبی کے سامنے اکڑا تھا اس کا حال یہ ہوا. اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں, آج تک یہودیوں کے پاس جا کر کے دیکھ لیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سامان تھا نا, آپ کے نالین تابوت سکینہ, وہ ہماری کتابوں میں موجود ہے. آپ کا امامہ تھا, آپ کے قمیض مبارکہ تھی, اور آپ کے نالین تھے, اور آپ کا عصا تھا. یہی کچھ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جمع پونجی کل دنیا. اور دوسری طرف فرعون جو ہے آج بھی مصر کے اندر دریائے نیل کے ساحل پر, اس کے کنارے پر فرعون کا محل آج بھی موجود ہے. اس کی باقیات آج بھی کھڑی ہوئی ہیں, بالکل صحیح سلامت, بندہ ہکا بکا رہ جاتا ہے. سچی بتاؤں, یہ جو ہمارا اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جو ٹائلوں کا نظام لگا نا, دوست بڑے خوش ہو رہے ہیں. کیا کمال ہے, بڑا خوبصورت ہے. یہ جو مسلح پیچھے میں اس وقت جو انہوں نے ماربل لگایا تھا, یہ چپس لگا کے جو ڈالتے ہیں نا, سارا بناتے ہیں اس کو, آپ دیکھیں حیران رہ جائیں. 4000 سال پہلے کا بنا ہوا ان کا فرش, آپ حیران ہو جائیں یار کیسے لوگ تھے, کیسے بنا لیا. باقی چھوڑیں, ان کے جو احرامات ہیں وہ آپ دیکھیں حیران رہ جائیں. ان کی تعمیرات آج تک کھڑی ہوئی ہیں. فرعون کی تعمیر آج کھڑی ہوئی ہے. دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, ان کے تو گھر کا کوئی آثار باقی نہیں, کچھ بھی باقی نہیں. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے بھائی, بندہ بڑا جو ہے نا وہ ان چیزوں سے نہیں بنتا. بندہ جو بھی بڑا بنا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بنا ہے. اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بڑا بنتا ہے. بندہ کسی اور شے سے نہ مال بڑا کر سکتا ہے, نہ دولت بڑا کر سکتی ہے. ظاہری بات ہے, مال بھی دنیا میں رہ گیا, دولت دنیا میں رہ گئی, پیسہ دنیا میں رہ گیا, نام دنیا میں رہ گیا, عہدہ دنیا میں رہ گیا. قبر اور حشر میں, کیونکہ یہ قبر اور حشر یہ راستہ ہے مالک عز و جل کی بارگاہ تک پہنچنے کا, تو یہ کون سی شے بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک لے جا رہی ہے, وہ محض اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والا علم ہے اور اس پر عمل ہے. یہی چیز ہے بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب کر رہی ہے بس. تو اس لیے بندہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں نے بات جو کرنی تھی نا وہ آگے کرنی تھی. یہ بات میں آپ کے سامنے ایک بنیاد ہی باندھ رہا ہوں. امید ہے گفتگو میں اگلے جمعے کروں گا. جس مسئلے کے لیے میں نے یہ گفتگو شروع کی ہے, جو میں نے تمہید باندھی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے جس کی عظمت بیان فرمائی اس نے علم پڑھا اور عمل کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ من عالم و عامل, جو علم پڑھے پھر عمل کرے, فضا کا یودا عظیمہ, وہ بڑا بندہ ہو گیا. علم پڑھے اور عمل کرے وہ بڑا بندہ ہو گیا. اب بتائیں, جو علم پڑھ کے صرف عمل کر لے وہ بڑا بندہ ہو گیا, جو علم پڑھے بھی عمل بھی کرے اور پڑھائے بھی. من عالم و عامل, جس نے علم پڑھا اور عمل کیا بڑا بندہ ہو گیا. تو جس نے علم, مطلب کیا ہے, عالم علم پڑھا, وہ عامل یعنی اس نے وہ عمل شروع کر دیا جو رب تک پہنچانے والا تھا, رب تک پہنچانے والا تھا, اس نے وہ عمل شروع کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بڑا بندہ ہو گیا. تو بتائیں, جس بندے نے علم پڑھا اور وہ عمل بھی شروع کر دیا جو اسے رب تک پہنچانے والا تھا, ساتھ اس کے وہ عمل بھی شروع کر دیا جس سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے رب تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والا تھا, بتائیں اس کی عظمت اور شان کیا ہوگی؟ وہ بندہ تو بڑا ہو گیا جس نے یہ پڑھا بھی, نماز پڑھنی ہے, نماز کے مسائل سیکھے, نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نماز کا اس نے علم سیکھا, نماز پڑھنے لگا, بڑا بندہ بن گیا. تو بتائیں, جو بندہ نماز کا علم پڑھے, علم پڑھنے کے بعد نماز پھر پڑھے بھی اور ساتھ مصلی پہ کھڑے ہو کے 50 بندوں کو پڑھائے بھی, بتائیں وہ بڑا کیوں نہیں بنے گا؟ بتاؤ نا بھائی, وہ بڑا کیوں نہیں ہوگا؟ اور وہ بڑا بھی ہوگا جب نماز کے مسائل پڑھ کے, نماز پڑھنے والا بندہ بڑا ہو گیا تو پھر نماز کے مسائل پڑھ کے نماز پڑھانے والا بندہ کتنا بڑا ہوگا؟ کیا خیال ہے, آج ہم بھی اپنے امام کو بڑا سمجھتے ہیں یا اپنے امام کو 5واں کمی سمجھتے ہیں؟ جیسے ہوتا ہے نائی ہے, موچی ہے, فلانا ہے, فلانا ہے, آخر میں مولوی ہے.
یہ اگر رویہ ہمارا ہے نا اپنے امام کے ساتھ، اپنے قرآن پڑھانے والے کے ساتھ، تو یہ بہت خطرناک ہے بھائی. ہمیں آج ہی اپنے رویے کو بدلنا ہوگا. سچی بات ہے. جو بندہ دیکھیں، جو بندہ مصلی پہ کھڑا ہے نا، یہ ایسے جیسے بندہ کسی افسر کے پاس جائے، افسر کے پاس جا کے سارے بندے تو بات نہیں نہ کرنی شروع کر دیتے، ایک بندہ بات کرتا ہے نا، باقی سارے چپ کھڑے ہوتے ہیں. اس ایک کا بولنا سب کا بولنا ہوتا ہے. لیکن اگر سارے بولیں گے بے ادب کہلائیں گے، ہے یا نہیں؟ افسر نے بھی نکال دے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ باقی جو 50 بندے ہیں، ان 50 بندوں نے اپنا ایک ترجمان مقرر کیا ہے جو افسر سے بات کرے. بھائی یہ رب کی بارگاہ ہے، یہاں پہ 100 بندہ امام کے پیچھے کھڑا ہو کے امام کو پیچھے سے امام کے کہہ کے اس کو اپنا ترجمان بناتا ہے، اور یہ کہتا ہے، ہر بندہ اعلان کرتا ہے، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اپنی ضروریات رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، اور ہماری ضروریات رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہمارا یہ امام نمائندہ ہے. ہمارا بتائیں، جو بندہ اپنا امام بھی بنائے اور اسے رب کی بارگاہ میں اپنا ترجمان اور نمائندہ بھی بنائے اور اسے پھر حقیر اور ذلیل بھی سمجھے، تو بتائیں پھر کیا بنے گا؟ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں، سچی بات ہے، امام حسن بصری فرماتے ہیں جو بندہ عالم دین کی، امام کی قدر کرتا ہے نا، فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا اللہ اسے ضرور عالم بنائے گا. اگر وہ نہ بنا تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بیٹوں میں سے، پوتوں میں سے کسی نہ کسی کو عالم ضرور بنا دے گا. آج اگر ہم غور کریں، ہماری نسلوں میں، ہمارے خاندانوں میں دور دور تک وہ عالم دکھائی نہیں دیتا. آخر کوئی تو بھول ہوئی ہے ہم سے بھائی، کوئی تو گھاٹے والا کو سودا کیا ہم نے، جس وجہ سے اتنا نقصان ہی ہوئے جا رہا ہے ہمارا، کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں کوئی عالم نہیں ہے. ہمارے خاندان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو جناب اپنے کسی رشتہ دار کا جنازہ پڑھا سکے. ہمارے خاندان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو جناب قبر پہ کھڑے ہو کے فاتح پڑھ سکے. ہمارے ہاں کوئی بندہ فوت ہو جائے تو سگا بیٹا اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ قرآن پاک کھول کے فاتحہ پڑھ لے. مدرسے سے جائیں، بچے لے آئیں، وہ قرآن پڑھ لیں. قرآن کرائے پہ پڑھایا جا رہا ہے. جنازہ پڑھانے والا بندہ اور ہے، بعد میں دعا مانگنے والا کوئی بندہ اور ہے. کھانا سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے مولوی صاحب دعا کر دیں. یار آپ میں اگر اتنی ہمت بھی نہیں ہوئی نا، آپ اپنے ابا کے اتنے بچے ہو کے اپنے ابا کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہ مانگ سکے، تو سچی بات ہے آپ کے ابا نے اپنی زندگی گوا دی ہے، اپنی زندگی ضائع کر دی ہے. کاش کہ ہم جو ہے نا جتنا دنیا کے لیے سوچتے ہیں اتنا ہی صرف آخرت کے لیے سوچ لیں نا، ہماری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.